تو علی بابا اور 40 چور، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ چلیں آج اس مشہور داستان کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کھل جا سمسم، بس یہ 2 الفاظ یہی ہے اس پوری کہانی کی چابی، اور یہ صرف ایک چٹان کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ لالچ، ذہانت اور ہاں تقدیر کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کا سارا تجسس جو ہے نا، وہ اس دریافت کی دوہرے فطرت میں چھپا ہے۔ مطلب ایک طرف تو بے پناہ دولت ہے اور دوسری طرف اتنا ہی بڑا خطرہ۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو زندگی بنا بھی سکتا تھا اور چھین بھی سکتا تھا۔ تو حصہ 1، غار کا راز، ایک ایسی دریافت جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے علی بابا سے، ایک غریب لکڑہارا جس کی زندگی بس محنت اور سادگی کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن جنگل میں ہونے والی ایک ملاقات اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، جنگل میں اچانک 40 مسلح گھڑ سوار آ جاتے ہیں۔ علی بابا خطرہ بھانپ کر فوراً ایک درخت میں چھپ جاتا ہے، اور وہیں سے وہ ایک ایسا منظر دیکھتا ہے جو اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ غار کے اندر کا منظر تو ناقابل یقین تھا۔ ہر طرف سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن یہیں پر علی بابا کی سمجھداری نظر آتی ہے۔ اس نے لالچ نہیں کیا، بالکل نہیں، صرف سونے کی 3 بوریاں لیں اور چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ اور اب آتے ہیں حصہ 2 پر، بھائی کا لالچ۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے راز پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، دونوں بھائیوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف علی بابا جو محتاط تھا، اور دوسری طرف اس کا بھائی قاسم جس کا لالچ کہانی کو ایک بہت ہی خطرناک موڑ دیتا ہے۔ ایک ایسا موڑ جہاں ایک بھائی بچ جاتا ہے اور دوسرا پھنس جاتا ہے۔ تو قاسم کو شک کیسے ہوا؟ اس نے ایک چال چلی۔ جب علی بابا کی بیوی اس سے ناپنے کا پیالہ ادھار لینے آئی نا، تو اس نے چپکے سے پیالے کے اندر شہد لگا دیا۔ جب پیالہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سونے کا سکہ چپکا ہوا ہے۔ بس راز کھل چکا تھا۔ اب قاسم غار میں داخل تو ہو گیا، اور خزانے پر ایسے ٹوٹا جیسے بس سارا کچھ اسی کا ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنی بوریاں بھریں، لیکن لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے سب سے اہم چیز بھول چکا تھا۔ اور یہی تھی قاسم کی جان لیوا غلطی۔ لالچ میں آ کر وہ سادے سے جادوئی الفاظ کھل جا سمسم ہی بھول گیا، اور خزانے کے ساتھ غار کے اندر قید ہو کے رہ گیا۔ اس کی دولت ہی اس کی قید بن گئی۔ تو اب شروع ہوتا ہے حصہ 3، ڈاکوؤں کا انتقام۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو ان کا راز جانتا ہے، اور اب تلاش شروع ہوتی ہے۔ یہ ذہانت اور طاقت کی ایک زبردست جنگ تھی۔ ڈاکو نے علی بابا کے دروازے پر نشان لگایا، لیکن علی بابا کی بیوی نے اپنی ہوشیاری سے اسی گلی کے ہر دروازے پر ویسا ہی نشان لگا دیا۔ ڈاکو آئے تو بری طرح کنفیوز ہو گئے اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو اب حصہ 4، عقل کی جنگ، آخری مقابلہ۔ اپنی ناکامی سے غصے میں ڈاکوؤں کا سردار اب خود میدان میں اترا، اور اس کا نیا منصوبہ اسے سیدھا علی بابا کے گھر تک لے آیا۔ یہ آخری اور سب سے خطرناک منصوبہ تھا۔ سوچیں، خطرہ اب دروازے پر نہیں بلکہ مہمان بن کر گھر کے اندر آ چکا تھا۔ علی بابا نے اپنی مہمان نوازی میں اسے خوش آمدید کہا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی جان کتنے بڑے خطرے میں ہے۔ سردار اپنے ساتھ تیل کے 40 بڑے مٹکے لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان میں زیتون کا تیل ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ صرف ایک مٹکے میں تیل تھا، باقی ہر ایک میں ایک مسلح ڈاکو چھپا ہوا تھا۔ رات کو جب علی بابا کی بیوی تیل لینے گئی تو اسے مٹکوں سے سرگوشیاں سنائی دیں۔ کیا ہم باہر آ جائیں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ ان مٹکوں میں تیل نہیں، موت چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک بار پھر ذہانت نے طاقت کو شکست دی۔ بغیر کسی تلوار کے علی بابا کی بیوی نے خاموشی سے تیل کا ایک بڑا کڑاہا گرم کیا اور ایک ایک کر کے ہر مٹکے میں ڈال دیا۔ اس نے اپنی عقل سے 39 ڈاکوؤں کا کھیل ختم کر دیا۔ جب سردار آدھی رات کو اپنے ساتھیوں کو اشارہ دینے آیا اور اسے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے ایک مٹکا کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ خوف سے کانپ گیا اور سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔
وہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور پھر کبھی اس شہر میں نظر نہیں آیا۔ تو اب آتے ہیں حصہ 5 پر، خزانے کی اصل قیمت۔ کہانی تو ختم ہو گئی لیکن اس کے لازوال اسباق آج بھی باقی ہیں۔ آخر یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہی کہ لالچ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ذہانت اور ہوشیاری ہمیشہ طاقت پر بھاری پڑتی ہے، اور یہ کہ دولت کا بہترین استعمال معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ کہانی کا اختتام بھی اسی بات پر زور دیتا ہے۔ علی بابا کی اصل کامیابی صرف دولت حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس نے اس دولت کو کیسے استعمال کیا۔ اس نے اسے معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اور ایک خوشحال زندگی گزاری۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال، یہ کہانی ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر موقع ملے تو کوئی علی بابا کی طرح احتیاط اور سخاوت کا انتخاب کرے گا، یا قاسم کی طرح لالچ